اور کربلا میں جو ایک جواب دیا گیا حسین ابن علی کو، ان جوابوں میں سے ایک جواب کیا تھا؟ جب سید الشہداء نے کہا کہ کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے؟ کیا کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ تو جواب دینے والے جواب دیتے تھے بغضا لابیک، حسین تیرا مسئلہ نہیں ہے، تیرے باپ سے بغض ہے، علی ابن ابی طالب سے کینہ ہے، لہٰذا یہ کربلا برپا ہو رہی ہے۔ اور آج شب 28 رجب المرجب، جو کہ آغاز ہے کربلا کا، کہ جہاں پر حسین مدینہ میں اپنی کل کائنات کو لے کر نکل رہے ہیں۔ کیسے کیسے جواہر تھے حسین کی آغوش میں، علی اصغر جیسے جوہر کو لے کر نکل رہے ہیں، اکبر جیسے جوان کو لے کر نکل رہے ہیں، عباس جیسے بھائی کو لے کر نکل رہے ہیں۔ ارے یہ تو مرد ہیں، زینب جیسی بہن کو لے کر نکل رہے ہیں، ام کلثوم جیسی بہن کو لے کر نکل رہے ہیں، سکینہ جیسی بیٹی کو لے کر نکل رہے ہیں۔ حسین کی کل کائنات یہی ہے۔ 28 رجب کو حسین نکل رہے ہیں۔ قاصد آتا ہے، کہتا ہے کہ ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ امام بنی ہاشم کے نوجوانوں کے ساتھ ایک مرتبہ دربار میں پہنچتے ہیں، اور دربار کے دروازے پر پہنچ کر بنی ہاشم کے نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ یہیں پر ٹھہرے رہو، میں دربار میں جا رہا ہوں، جیسے ہی میری آواز بلند ہو تم تلواروں کو نیام سے نکال کر دربار میں آ جانا۔ یہ کہہ کر امام حسین چلے ہیں، دربار کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ ولید نے پیشکش کی ہے بیعت کی۔ امام نے کہا کہ ابھی رات کا وقت ہے، صبح کا سورج چڑھنے دو، پھر دیکھیں گے کیا معاملہ ہے۔ یہ کہہ کر امام جانے لگے، لیکن جانے سے پہلے امام نے اپنا تعارف بھی کرایا کہ دیکھو جس یزید کی تو بیعت مانگ رہا ہے وہ کون ہے، اور جس سے تو بیعت مانگ رہا ہے وہ کون ہے۔ یزید کون ہے؟ فاسق شارب الخمر، فاسق و فاجر آدمی ہے، شارب الخمر، شراب پینے والا آدمی ہے، اپنی محرموں کے ساتھ زنا کرنے والا آدمی ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بیعت مانگ رہا ہے، کس شخص سے؟ حسین ابن علی سے۔ کون ہے حسین ابن علی؟ انا من اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ کون ہے حسین ابن علی؟ حسین ابن علی جو اہل بیت نبوت ہے، جو رسالت کی جائے گاہ ہے، جو فرشتوں کے آمد و رفع کی جگہ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ حسین جو اس قدر فضیلتوں کا مالک ہے وہ یزید جیسے پلید کی بیعت کر لے؟ ممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ کر امام پلٹ رہے تھے کہ اتنے میں مروان نے کہا کہ اے ولید، حسین کو جانے نہ دے، یا حسین سے بیعت لے لے یا حسین کا سر قلم کر دے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ فاطمہ کے لال کو جلال آیا اور کہا یبن الزرقاء، اے نیلی آنکھ والی کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ ولید مجھے قتل کرے گا؟ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ دربار میں بنی ہاشم کے نوجوان داخل ہوئے، اور روایت کہتی ہے کہ پہلے جو شخص دربار میں داخل ہوئے یا وہ عباس تھا یا وہ علی اکبر تھے۔ حسین کا جوان بیٹا علی اکبر یا حسین کا بھائی عباس؟ میں کہوں گا مولا یہ 28 رجب ہے، جب کربلا برپا ہوگی اور حسین صدا بلند کرے گا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ ایک مرتبہ دریا کے کنارے عباس کا لاشا تڑپ جائے گا، علی اکبر کا لاشا تڑپ اٹھے گا کہ ہائے میرا بابا مدد کو پکارے، اور جوان بیٹا بوڑھے باپ کی مدد نہ کر سکے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ حسین گھر پر تشریف لاتے ہیں، رات کے پہر میں نانا کی قبر پر جاتے ہیں، اور روایت کہتی ہے کہ پوری رات حسین نانا کی قبر پر سرگوشی میں مگن ہے۔ اب نانا اور نواسے میں کیا بات ہوئی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن شاید حسین نے کہا ہو نانا
یہ مدینہ اب آپ کے نواسے کے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ شاید حسین نے کہا ہو کہ نانا یہ وہی مدینہ ہے نا کہ جس کی گلیوں میں آپ میرے لیے ناکہ بنتے تھے، نانا یہ وہی مدینہ ہے نا کہ جس کی گلیوں میں آپ ہمیں پھرایا کرتے تھے، نانا آپ کو معلوم ہے آپ کے جانے کے بعد اس مدینے میں کیا ہوا؟ میری ماں پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ نانا آپ کو معلوم ہے آپ کے جانے کے بعد اس مدینے میں کیا ہوا؟ میرے بابا کے گلے میں رسی ڈالی گئی۔ نانا آپ کو معلوم ہے آپ کے جانے کے بعد اس مدینے میں کیا ہوا؟ میرے بھائی حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش کی گئی، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ یہ مدینہ میرے رہنے کے قابل نہ رہا۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ حسین اپنی ماں کی قبر پر آئے، ایک مرتبہ آپ ماں کی قبر پر لپٹ کر رونے لگے، روتے روتے خوب سرگوشیاں کی اور نہ جانے کیا کیا کہا ہوگا، لیکن ایک بات یہ بھی کہی ہوگی کہ اماں آپ نے مجھے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، ارے آپ کو میرا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، آپ کا بیٹا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، عجب نہیں قبر فاطمہ سے جواب آئے، اے حسین ارے تو اکیلا مدینے سے نہیں جا رہا، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی، ارے جب شمر تیرے سینے پہ سوار ہوگا زینب 70 قدم کے فاصلے پہ ہوگی، مگر میں تیرے سرانے کھڑی ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ حسین دولت قدے پر تشریف لائے، اپنی سیدانیوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ سفر کے لیے تیاری کی جائے۔ ساری سیدانیاں جمع ہو گئیں، ایک مرتبہ سفر کے لیے آمادگی کی گئی۔ ارے ان سیدانیوں میں حسین کی ایک بیٹی فاطمہ صغرا بھی تھی۔ جب دیکھا سب کے سب سفر پر جا رہے ہیں، ارے کیسے ممکن ہے کہ بابا مجھے سفر پہ اکیلا چھوڑ دے، لیکن حسین نے کہا بیٹی تیرا نام فاطمہ ہے، ارے میں نہیں چاہتا تیرے پشتے گردن رسی باندھ دی جائے، میں نہیں چاہتا تجھے کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بیویوں کو تیار کیا گیا، تیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ راوی کہتا ہے حجرے سے ایک بیوی نکلتی تھی، اس کے ساتھ ایک نوجوان نکلتا تھا۔ میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے، یہ نوجوان کون ہے؟ کہا یہ بیوی حسن کی بیوہ ہے، یہ نوجوان حسن کا یتیم بیٹا قاسم ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ایک اور بیوی نکلی، اس کے ساتھ ایک اور نوجوان تھا۔ میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے، یہ نوجوان کون ہے؟ کہا یہ بیوی علی اکبر کی ماں ہے، یہ نوجوان حسین کا جوان بیٹا علی اکبر ہے۔ پھر ایک اور بیوی نکلی، اس کے ساتھ ایک اور نوجوان نکلا۔ میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ بیوی علی کی بیٹی ام کلثوم ہے، اس کے ساتھ جو نوجوان ہے وہ علی کا بیٹا عباس ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اب تک ایک ایک بیوی نکل رہی تھی، ایک ایک نوجوان اس بیوی کو سوار کرا رہا تھا، لیکن اب جو میں نے دیکھا تو کیا دیکھا، ایک بیوی حجرے سے باہر نکلی، بنی ہاشم کے سارے نوجوان کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ علی کا بیٹا حسین بھی اس کے استقبال میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ بیوی کون ہے؟ کہا یہ بیوی علی کی بیٹی زینب ہے، جس کے استقبال میں بنی ہاشم کے نوجوان کھڑے ہیں۔ ارے میں کہوں گا بیوی آج 28 رجب ہے، ارے بنی ہاشم کے جھرمٹ میں سوار ہو رہی ہے، ارے کل 11 محرم آئے گی، ایک مرتبہ زینب مقتل کی جانب دیکھے گی، علی اکبر آؤ زینب کو سوار